میں نے ہنسنامہ بہت دفعہ پڑھا ہے، صرف اس کی چند لائنیں ہیں، میں یہی سناؤں گا آپ کو۔ دنیا کی جو الفت کا ہوا مجھ کو سہارا، اور اس نے خوشی کو میری خاطر میں اتارا، دیکھی جو یہ غفلت تو میرا دل یہ پکارا، آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، ایک پیڑ پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا، تھی اس کی محبت کی جو ہر ایک نے جو ہر ایک نے پی میں، سمجھے تھے بہت دل میں وہ الفت کو بڑی شے، جب ہو گئے بے بس تو پھر آخر یہ ہوئی رے، چیلیں گئیں کوے گرے اور باز بھی تھکے، اس پہلی ہی منزل میں کیا سب نے کنارہ۔ اور لاسٹ لائنیں ہیں، دنیا کی جو الفت ہے تو اس کی ہے یہ کچھ راہ، ناچاری ہو جس جا تو وہاں کیجئے کیا چاہ، سب رہ گئے جو ساتھ کے ساتھی تھے نظیر آہ، آخر کے تئیں ہنس اکیلا ہی ستارہ۔ یہ جو نظم ہے، اس میں جب ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں تو مایوسی کا عالم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا گیا، لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ بیٹی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو والدین اس رات بیٹی کمرے میں گزارتے ہیں اور جانے والی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب عزیز رشتہ دار دوست جب ایک زمانے میں بہت آتے تھے، جب وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، آخر کے تئیں ہنس اکیلا ہی ستارہ۔ اس کا ایک ڈرامہ تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، جس میں دفتر میں کام کرتی لڑکی کبھی میز پہ بیٹھتی ہے، کبھی اترتی ہے، کبھی اچھلتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے۔ تو میں نے حسینہ کو کہا کہ تمیز سیکھیے، کہنے کی خیریت۔ میں نے کہا دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو میں نے اس زمانے میں ریپرزینٹ کیا ہے جب لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، اور اب تم چاہتی ہو کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ اس طرح لڑکیاں دفتروں میں کام کرتے ہوئے کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو مذاق کیا تھا۔ میں نے کہا دنیا ابھی تک عورت کو مذاقی سمجھے جا رہی ہے اور اسی طرح باتیں کرتی ہے۔ یہ تھی میری اس کی ملاقات اور انڈرسٹینڈنگ کی پہلی سیڑھی۔ اس نے میری آخری سیڑھی نہیں عبور کرنے دی، وہ خود چلی گئی اور مجھے کچھ نہیں کہہ کے گئی۔ خدا حافظ۔ ایک پلے انہوں نے کیا تھا، ہیپی عید مبارک شکیل، ہیپی عید مبارک، غالباً قمر آفتاب احمد صاحب نے اسے پروڈیوس کیا تھا۔ نیلوفر اس میں پہلی دفعہ متعارف ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ سارے سلسلے جو آپ لکھا دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے کیے۔ حسینہ کی جو آپ نے دیکھی، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اداکاروں میں اور فنکاروں میں ہم لوگ جو سب ہیں زودرنج ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، اداکار، گلوکار، اور فریاد بہت کرتے ہیں، مگر میں نے کبھی زندگی میں ان کو کوئی فریاد کرتے نہیں سنا۔ انہیں شکایتیں ہیں، ظاہر ہے یہ ابھی انور نظم پڑھ کے گئے ہیں، اتنی بڑی زندگی میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اکیلا رہ جانے والا آدمی جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے جو ادھوری رہ جاتی ہے، مگر کوئی آدمی شہر کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی ایک بات کہی ہو۔ بہت سے لوگ تھے، ڈرامہ انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا، کرن کہانی ہو، تل الفی ہو، زیر زبر پیش ہو۔ یہ لڑکے جو تھے ہمارے دونوں مرحوم ہوئے، شیرین خان اور محسن علی، یہ خاص طور پر ان کے پروڈیوسر تھے اور انہوں نے لکھا۔ یہ مصباح کے پلے کے سلسلے میں وہ ابھی اسلام آباد تشریف لائی ہوئی تھیں تو میرے یہاں آئیں اور ہم بہت دیر باتیں کرتے رہے، اور وہ نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرنے کی ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے، احمد شاہ سے، کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ادیبوں اور شاعروں کی کلیات چھپ رہی ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حسینہ کے فیض ہیں ان کی کوئی کلیات چھپ جائے اور وہ باقی رہ جائے؟